حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف. بازار بند ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، دفتر بند ہو جائیں. آپ نے کسی کو آواز دی، وہ نہیں اٹھا، پھر آواز دی، نہیں متوجہ ہوا. آپ کہو گے یار یہ بہرا تو نہیں، جو اذان سن کے نماز کو نہ اٹھا، یہ اس کے دل کے کان بہرے ہیں، اس کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں. فإنها لا تعمى القلوب ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کہ بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعض اوقات آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے. اذان سن کے جو نماز کو نہیں اٹھا، یہ دل کے کان بہرے ہیں. پانچواں سبق اذان کا، حی علی الفلاح. کیوں آ جاؤ نماز کی طرف؟ اور تمہارے کاموں کا بننا نماز میں، اور تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں، تمہاری خوشیاں نماز میں، تمہاری ضرورتوں کا پورا ہونا نماز میں. لوگ سمجھ رہے ہیں یہ نماز برکت کی چیز ہے، باقی مسئلے تو حل ہوں گے پیسے سے. یہ تو برکت کی چیز ہے، باقی کام جو بنیں گے اپنی ذہانت چالاکی ہوشیاری سے. نہیں نہیں نہیں، تمہارے مسئلوں کا حل بھی نماز میں. میرا بیان تھا ججوں میں، میں نے کہا جو جج یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ نماز اہم ہے کہ میٹنگ اہم ہے، نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہ میٹنگ ہو رہی تھی. اچھا نماز غیر اہم ہے، میٹنگ اہم ہے. جس کو اتنا پتہ نہیں ہے، یہ بیچارہ کرسی پہ بیٹھ کے کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا. جو اپنے نفع نقصان کو نہیں جانتا، دوسروں کا کیا فیصلہ کرے گا بیچارہ؟ جو 6 گھنٹے کی میٹنگ کی ہے نا نماز چھوڑ کر، اللہ 6 سیکنڈ میں اس کی دھجیاں اڑا دے گا، کیونکہ اللہ سے ٹکر لی ہے. حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف. تمہاری کاموں کا بننا نماز میں ہے. توبہ، لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نماز پڑھنے جائیں گے ہمارے کام بگڑ جائیں گے. جس نماز میں نفع ہے وہ سمجھ رہے ہیں میں نماز پڑھنے جاؤں گا میری دکان کا نقصان ہو جائے گا. چھٹا سبق اذان کا، فجر کی اذان میں اضافہ کیا. الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. نماز بہتر ہے کس سے؟ نماز بہتر ہے کس سے؟ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ. زندہ آدمی کو سوئی چبو چیخ نکلے گی، مردہ کو خنجر مارو ٹس سے مسنا ہوگا. جس کا دل زندہ ہوگا جب اذان سنے گا دکان بند، دفتر بند، میٹنگ چھوڑے گا، بستر سے اٹھے گا نماز. اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ اذان پہ اذان سنے گا ٹس سے مسنا ہوگا. پہلے 2 سبق اذان کے مؤذن نے دوبارہ دہرائے، دوبارہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے. کیا خوبصورت پیغام چھپے ہوئے اذان میں. اگر کوئی اذان کو سمجھے تو اذان سن کے دکان پہ نہیں بیٹھ سکتا، دفتر میں نہیں بیٹھ سکتا. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان نمازی بنے. تو یہ سارا مجمع نیت کرے بھائی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں کہ یہ سارا مجمع کہ میں نماز پڑھوں گا، نہیں بھائی، اپنی بھی پڑھنی ہے اور ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے. اگر آپ کے محلے میں 1 مہینے میں 2-3 نمازی بڑھ جائیں، صرف 2-3 نمازی بڑھ جائیں تو سال میں کتنے بڑھ گئے؟ 25-30. 2 سال میں 50-60-70. 4 سال 5 سال بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی. اب آپ سب دیکھو آپ کی مسجد میں تبلیغ کا کام 10 سال سے ہو رہا ہے، 15 سال سے ہو رہا ہے. نمازیوں کی تعداد کتنی بڑی بھائی. پورے کراچی میں کتنی مارکیٹیں جو اذان پہ بند ہوتی ہیں، کتنے دفتر ہیں جو اذان پہ بند ہوتے ہیں. بھائی یہ برکت کا کام نہیں ہے کہ برکت کے لیے گشت ہو گیا، برکت کے لیے اجتماع ہو گیا. یہ اجتماع کس لیے ہے؟ کہ سب اللہ کو پہچانے، اللہ کی مانے، نماز زندہ ہو.
پورے کراچی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، یہ مجمع عزم کر لے تو دیکھو 1 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے، 2 مہینے بعد کتنے نمازی بڑھ جائیں گے۔ تو یہ پکا عزم کریں کہ ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ۔ منت، خوشامد، پیار سے، محبت سے سمجھانا، بھائی نماز اللہ کا حکم ہے، مولوی صاحب کا نہیں ہے۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ فرمارے ہیں میں نے تمہیں 2 آنکھیں نہیں دی، میں نے تمہیں زبان نہیں دی، میں نے تمہیں 2 ہونٹ نہیں دیے۔ وہ اللہ کہہ رہا نماز، وہ اللہ جس نے عقل دی ہے۔ ایک سے پوچھا بھی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کہتا میں کام کر رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تمہاری آنکھیں نہ ہوتی تم کام کر لیتے، تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تم کام کر لیتے۔ جس سے 20,000 تنخواہ لیتے ہو، سارا دن جی سر جی سر جی صاحب جی سر جی صاحب، یا جس کو 20,000 تنخواہ دیتے ہو 5 منٹ لیٹ ہو جائے اس کی ایسی تیسی کر دیتے ہو، تنخواہ کس بات کی لیتے ہو؟ جس اللہ نے آنکھیں دی جو 5 کروڑ میں نہ ملے، جس اللہ نے ہاتھ دیے جو 5 ارب میں نہ ملے، جس اللہ نے عقل دی جو 5 کھرب میں نہ ملے، واللہ کہتا ہے حی